الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، درود و سلام ہو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر انسان کو محبت ہونی چاہیے، خاص طور پر ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور نبی سے کتنی محبت کریں؟ حضرت عمر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی، میں ہر چیز سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہوں سوائے جان کے۔ حالانکہ ہر چیز سے مراد دنیا سے زیادہ، دھن دولت سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، کیا گنوائیں گے آپ؟ اللہ کے نبی سے ہر چیز واضح کر دیا کہ میں ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، صرف میری جان، اس کے بعد ہی آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ اب بتائیے کہ ہم کتنی محبت کریں اللہ کے نبی سے؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہیے۔ اب اس محبت کے لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پانے کے لیے تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے۔ اس میں سے ایک بات میں نے کہا تھا صدق الحدیث، یعنی سچ بولنا۔ اس کے بعد کہا گیا تھا اداء الامانہ، یعنی امانت کے بارے میں، حسن الجوار، پڑوسی کے حق کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں تم مجھے دو، میں اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ تو ایسی صورت میں آج میں نے قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ جو خطبہ کے اندر ہمیشہ ہم سنتے ہیں، اس کے علاوہ خطبہ نکاح کے اندر ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں، ہمارا نکاح بھی اسی آیت کے ذریعے کیا گیا ہے۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ بہت بڑی دولت ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سچی صاف بات کیا کرو، سیدھی سچی صاف بات کیا کرو۔ اب اس سے بڑھ کر کیا بھی ترجمہ ہم نہیں کر سکتے اس کا۔ اگر اس سے بھی زیادہ اگر بات کریں گے تو یہی ہوگا کہ آپ سچ بولو، سچائی کو اختیار کرو، سچوں کا ساتھ دو۔ سچ جب تک ہماری زندگی کے اندر نہیں آئے گا ہم مکمل ایمان والے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو سچ بولو۔ جب جان سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہے تو سچ بولنے کے لیے ہماری جان بھی چلی جائے، جھوٹ کبھی اختیار نہیں کریں گے۔ یہ اصل مسئلہ، مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی کے اندر کئی ایسے مواقع ہیں کہ جس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں ایسا اگر کہوں، ہماری صبح اگر ہوتی ہے تو جھوٹ کے ساتھ، ہماری رات جب ختم ہوتی ہے تو جھوٹ کے ساتھ، ہمارا چلن عام ہو گیا ہے، ہماری گفتگو کا انداز جھوٹ ہے۔
ہم مذاق میں بھی جھوٹ بول لیتے ہیں، بیوی بچوں کے سامنے بھی جھوٹ بول لیتے ہیں، ماں باپ کے سامنے بھی جھوٹ بول لیتے ہیں، کاروبار کے اندر بھی جھوٹ بول لیتے ہیں، معاملات میں بھی جھوٹ بول لیتے ہیں۔ میں کہاں کہاں گنواؤں، ایک دو بات ہوتی تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا۔ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا 99% حصہ ہم جھوٹ پہ گزارتے ہیں۔ اب کہاں سے برکت آئے گی؟ کہاں اللہ کے نبی کی ایمان کا چسکا لگے گا ہمیں؟ کہاں ہمیں لذت آئے گی نمازوں میں؟ کہاں ہمیں لذت آئے گی روزوں میں؟ کہاں ہمیں لذت آئے گی اللہ کی عبادات میں؟ کہاں ہم اللہ سے ڈریں گے؟ بھئی اللہ سے ڈرنے والے کے لیے تو سچ بولنے کے لیے کہا گیا ہے، ایمان والے کے لیے تو سچ بولنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا۔ اب اس سے بڑھ کر کیا بول سکتے ہیں؟ صاف انداز میں اگر میں کہوں، بھئی وہ ایمان والا ہی نہیں جو سچ نہیں بولتا، وہ ایمان والا ہی نہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہی نہیں جو سچ نہیں بولتا۔ تو زندگی کے اندر سچائی کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے بڑی بہترین حدیث، بڑی لمبی حدیث ہے، مختصر ٹکڑا پڑا ہے۔ کیا کہا؟ علیکم بالصدق، اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ سچائی کو پکڑ لو، تھام لو، سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، سچائی کے ساتھ زندگی گزارا کرو، سچائی کو اپنی زندگی کے ہر لمحے اس کو ساتھ لے کر چلو، سچ بن کر رہو، سچ بولتے رہو اور سچ کے بغیر زندگی نہ گزارو۔ اس کے بعد کیا کہا؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ، یہ سچ کیا کرتا ہے؟ یہدی الی البر، یہ نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے، نیکی کا راستہ بتاتا ہے، نیکی کی ترغیب دلاتا ہے، نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ نیکی کے جذبے میں کتنی نیکیاں ہیں؟ یتیموں کا خیال کرنا ہو تو نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے، یتیموں کا خیال کرنا ہو نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے، ارے نماز پڑھنے کے لیے بھی نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جب تک نیکی ہمیں دوسرے نیکیوں کی ترغیب نہیں دلاتی، مطلب یہ ہے ہمارا پورا سچ، ہماری سچائی ہمیں نیکی کی طرف بلاتی ہے۔ ہم جب تک سچ نہیں بولیں گے نماز میں مزہ نہیں، جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے قرآن میں مزہ نہیں، ہم جب تک سچ نہیں بولیں گے ہماری عبادات میں مزہ نہیں۔ تو بتائیے چلا کہ سچ کو لازم پکڑو تو سچائی کیا کرتی ہے؟ نیکی کی طرف بلاتی ہے، نیکی کی دعوت دیتی ہے، نیکی کی ترغیب دلاتی ہے، نیکی کا رجحان پیدا کرتی ہے، نیکی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے بعد کہا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، بے شک نیکی انسان کو جنت پہ پہنچاتی ہے، بے شک انسان کو نیکی کیا کرتی ہے؟ جنت پہ پہنچاتی ہے۔ مطلب یہ ہے سچ بولو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ الترغیب والترہیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ نبی جنت میں جائیں گے، نبیوں کی جماعت، یعنی ہمارے نبی جنت میں جائیں گے، آدم علیہ السلام جنت میں جائیں گے، جتنے نبیوں کا میں نام لوں، موسیٰ علیہ السلام جنت میں جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جنت میں جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام جنت میں جائیں گے، ایوب علیہ السلام جنت میں جائیں گے، ادریس علیہ السلام جنت، بھئی کتنے نام گنواؤں میں؟ تمام نبی جنت میں جائیں گے، اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے فرمایا سچ بولنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ کیا بات ہے، نبیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سچ بولو، سچائی کے اندر خیر ہے، جھوٹ بولو گے اللہ اکبر نحوست ہی نحوست ہے۔ قرآن کا اگر مطالعہ کریں گے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ چار چوٹی کی چیزیں، چار بڑی بلندی کی چیزیں۔ الرحمن کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام،
اللہ اکبر، اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی کا نام رکھنا ہو عبد الرحمن رکھو یا عبداللہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ کو بھی پسند ہے، یہ اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے۔ الرحمن کے بعد علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے نبی کو قرآن سکھلایا۔ یعنی دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں تھی، اللہ تعالیٰ قرآن کو کیوں چنا؟ بلکہ یہ ہے تورات، انجیل، زبور اور بہت ساری قرآن کے علاوہ بہت سارے صحیفے اللہ آسمان سے نازل کیا، لیکن چوٹی کی اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے میں اس پر اگر تبصرہ کروں، میں سمجھتا ہوں مجھے وقت ناکافی ہے۔ علم القرآن کے بعد الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کی زبانی سنائے، 18,000 مخلوق اللہ پیدا کیا ہے۔ کتنے مخلوق؟ 18,000 مخلوق کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے۔ اس کے اندر انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، بہت ساری مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، مچھلیاں، ایک دو ہوتے تو بتاتا، 18,000۔ اور تمام مخلوقوں میں چوٹی کی اگر کوئی مخلوق ہے، کون ہے؟ خلق الانسان، انسان نے۔ اس انسان کو اللہ اشرف بنایا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے۔ یہ آسمان انسان کے لیے، زمین انسان کے لیے، پہاڑ انسان کے لیے، یہ جتنے سیارے، چاند، ستارے جو بھی ہیں سب انسان کے لیے ہیں۔ مطلب انسان اتنا بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا ہے، اپنا نائب دنیا کے اندر، یہ اللہ کا نائب ہے۔ خلق الانسان کے بعد علمہ البیان۔ اب ہے یہ اصل، ہمیں بولنا سکھایا ہے، یہ زبان سے بولنا سکھایا ہے۔ حالانکہ ہمارے جسم میں 360 جوڑ اللہ نے رکھا ہے، ایک سے ایک نعمت ہے۔ آنکھ ایک نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے بہت ساری نعمتیں دی، آنکھ بھی دیا ہے اور زبان کے ساتھ 2 ہونٹ دیے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، پڑھو تو صحیح۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کی بڑی تعریف کی ہے، اور یہی تو زبان ہے جو سچ بھی بولتی ہے اور جھوٹ بھی بولتی ہے، اور اسی زبان کے ذریعے انسان جنت بھی کما سکتا ہے، جہنم بھی کما سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دیتے ہوئے کہا وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ، کیا کہا؟ بولنا سکھایا۔ کتنے اعضاء ہیں جسم میں؟ آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے۔ ایک جوڑ اگر فیل ہو گیا، لاکھوں روپے خرچ کرو سیٹ نہیں کر سکتے آپ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ پورے جسم کے اندر سب سے اونچی چوٹی کی اگر کوئی نعمت ہے تو زبان ہے۔ وہ زبان کے ذریعے انسان جانوروں سے الگ ہوتا ہے، ورنہ ہم بھی حیوان ہیں۔ وہ حیوان ناطق ہے تو ہم غیر ناطق ہیں۔ ناطق اور غیر ناطق مطلب ہم بولتے ہیں، وہ نہیں بولتی ہے، ورنہ اگر ہم بولنا بند کر دیں گے تو ہم بھی جانور ہیں، ہے نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کے ذریعے جانور اور انسان کے اندر فرق پیدا کر دیا ہے۔ تو بولنے کی بات جب آئے تو سچ بولو، سچ بولو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ غالباً اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ بنی اسرائیل سے اللہ وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ اے بنی اسرائیل، اللہ اکبر، وہ چہیتی قوم تھی ایک وقت میں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ہے نہیں؟ والمساکین، کیا کہتے ہیں؟ والیتامى والمساکین، مسکینوں کے ساتھ کرو حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ کرو۔ پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بات کرو سچی بات کیا کرو، لوگوں کے سامنے جب بات کرو، کوئی بات کہو حسن والی بات کرو، خوبصورتی والی بات کرو۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حیران ہو گیا میں حدیث پڑھنے کے بعد۔
ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے معلوم ہیں؟ کیا فرمایا؟ بھائی تین علامتیں کسی کے پاس ہیں تو منافق ہے. منافق کون ہے؟ اب اللہ کے نبی فرمائے قال انی مسلمون، اگر کسی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ کے نبی نے کہا تو مسلمان ہی نہیں سامع، اگر تو روزہ رکھتا ہے، تو روزے دار ہے، نمازی ہے، تو مسلمان ہے، بہت کچھ نیکیاں کرتا ہے، والحج واعتمرا، حج بھی کرتا ہے اور عمرے پر عمرے بھی کرتا ہے، تو اپنے آپ کو لاکھ دعوے کر لے کے وَإِنِّي مُسْلِمٌ، میں مسلمان ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ تین علامتیں تو منافق ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نمازی ہے، روزے دار ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے اور مسلمان بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر یہ تین صفت تیرے اندر ہے تو تو منافق ہے. کون سی صفت؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہی تو ہے. تو منافق ہے. کس کو بول رہے؟ مسلمان کو بول رہے اللہ کے نبی. حدیث کے الفاظ بولا نا میں قال وانی مسلم، دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر تو جھوٹ بولا تو پھر سمجھو کہ تو منافق ہے. معلوم ہے تو منافق کا درجہ کیا ہے؟ مشرکوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، منافقوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کافروں کا عذاب اوپر، مشرکوں کا عذاب اوپر، لیکن منافقوں کا عذاب نچلے درجے میں. اللہ اکبر. تصور کریں آپ، جھوٹ کہاں لے جا رہا ہے ہمیں؟ منافقت میں منافق بنا رہا ہے. کتنے صحابہ آئے معلوم؟ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی مجھے جنت میں جانا ہے، کوئی عمل بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا سچ بول. ایک اور صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے جہنم سے دور کرنے والا کوئی عمل بتائے. اللہ کے نبی نے کہا سچ بول. ایک اور صحابی آئے، اللہ کے نبی میری نجات کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا سچ بول. ایک اور صحابی آئے اور آ کر کے نا افضل کیا کہتے ہیں ای المسلمین افضل، پورے مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ایک اور صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا افضل الاعمال، یعنی اعمال میں سب سے بڑے اعمال ہیں، اس میں افضل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا سچ بول. کتنے درجے ہیں سچ بولنے کے. تو سچ بولنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت حقیقت میں کرنے والا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بلغم لپیٹنا اپنے اوپر یا پانی لے کر اپنے آپ پر تبرک کے لیے استعمال کرنا صحیح ہے اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی کے لیے وہ صحیح ہے. اللہ کے نبی کا تھوک، اللہ کے نبی کا بلغم، اللہ کے نبی کا پانی، یہ تبرک ہے اس امت کے لیے، یہ تو صحیح. اللہ کے نبی نے فرمایا جب اتنی محبت کر رہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے سچ بھی بول. اللہ کے نبی نے کہا. اب سچ بولنے کی بات آئی زبان، وہ ایک سیرت کا واقعہ آپ کے سامنے مشہور ہے. ایک شخص آیا، آخری بات، ابھی بہت ساری باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی چند بری عادتیں ہیں میں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن ایک ہی چھوڑ دو، دوسرے نہیں چھوڑتا. کون سی بری عادتیں؟ میں چوری کرتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں. کون سے گناہ؟ یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں. یہ چوری کو ہاتھ کاٹے جائیں گے، زانی کو سنسار کیا جائے گا، شرابی کو کوڑے لگائے جائیں گے. یہاں جھوٹ کی بھی بات کر رہا ہے تو بڑے گناہ لے کر آ کر بول رہا میں ایک ہی چھوڑتا ہوں، اس میں سے دوسرے نہیں چھوڑتا. اب اللہ کے نبی نے کہا ایک کام کر، جھوٹ چھوڑو، بقیہ سب چیزیں تیرے پاس رہنے دے. اب کیا کرے گا وہ؟ کیا کرے گا وہ؟ اس لیے اللہ کے نبی یہ اشارہ دے رہے ہیں جھوٹ ہر برائی کی ماں ہے، جڑ ہے. یہ یہاں سے ہر برائی پیدا ہوتی ہے، یہاں سے ہر برائی جنم لیتی ہے. ہمارے پاس نکاح کے موقع پر ہی رشتہ، وہ بولتے نا شادی، کیا بولتے ہیں اسے، شادی کرنا تو 100 جھوٹ بول کر کرنا آگتے. کون بولے بھائی یہ؟
تمہارے بچے کی زندگی برباد کر رہے ہیں سو جھوٹ بول کر، ہمارے بچوں کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. کس کی تباہی ہو رہی ہے؟ ہمارے گھر کی تباہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جھوٹ چھوڑ. اچھا ٹھیک ہے، رات میں چوری کے لیے نکلا، خیال آیا اس کو میں اگر چوری کروں، نبی اگر صبح میں پوچھیں رات میں چوری کیا کیا بھائی، تو پھر جھوٹ بولنا پڑے گا. مجھے تو وعدہ کیا گیا ایک ہی جھوٹ چھوڑنا ہے، مجھے چھوڑ دیا، ہو جھوٹ بولنا پڑا، چوری چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد پھر سوچا چلو شراب تو پی لیتے ہیں، شراب کے دکان پر جا کر کھڑا ہوتا ہے پینے کے لیے. لیکن مسئلہ یہاں آیا کہ نبی اگر پوچھے شراب پیا کیا تو جھوٹ بولنا پڑے گا. اس لیے کیا ہے؟ نہیں شراب بھی نہیں. زنا، عورت کے پاس اڈے پہ گیا، جا کر کھڑا ہو گیا ہے، زنا کرنا ہے. اب تین چیزیں تو اجازت مل گئی نا، ایک ہی چھوڑنا ہے، جھوٹ چھوڑنا ہے. اور مسئلہ یہاں ہر ایک سے ملاوٹ ہے، یعنی ہر چیز کے اندر وہ مل رہی ہے، ہر چیز اس سے دور ہو گئی. اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی آپ صادق ہیں، آپ سچوں کے سچے ہیں آپ. اس کی ہر برائی دور ہو گئی. زنا تھا، زانی تھا، زنا چھوڑ دیا. چور تھا، چوری نکل گئی اس کے ہاتھ سے، ہے نہیں؟ شرابی تھا، شراب بھی نکل گیا اس کے ہاتھ سے. وعدہ ایسا کرتے تھے یہ لوگ، وعدہ ایسا کرتے تھے. تو سچ بولو، میں نے اہمیت بہت ہے. بس اتنا اچھا کہوں گا، سچ بولنے سے فائدہ کیا مصعب؟ فائدہ تو بہت ہے، جنت میں جائیں گے، اس سے بڑا فائدہ میں نہیں بتا سکتا. جہنم سے بچ جائیں گے آپ، اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی دنیا کے اندر ایک فائدہ لے کر جائیے، یصلح لکم، اللہ تمہاری اصلاح کرے گا. کیا اصلاح کرے گا؟ تم اچھے بن جاؤ گے. اللہ اصلاح کرنے پر جب آ جائے تو بہت اچھے بن جاؤ گے تم. وقولوا قولا سدیدا کے بعد اللہ کیا فرمائے؟ سیدھی سچی بات کرو تو کیا کروں گا میں؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو ہم درست کریں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، صرف اعمال درست نہیں، تمہارے گناہوں کو ہم معاف کریں گے ہم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ چیز ہمیں مل رہی ہے تو سچ بولو، جھوٹ مت بولو. مرتے دم تک جھوٹ نہیں بولنا ہے، اتنا تو ہے، مرتے دم تک ہرگز نہیں ہے جھوٹ. تو اجازت ہی نہیں اسلام کے اندر. وہ تین چیزیں جو اجازت کی ہیں وہ تو آپ شریعت کے مطابق جائیں گے. اگر اسے بھی اگر جھوٹ کے لیے اگر استعمال کریں، کیسے جھوٹ معلوم؟ وہ سوال کرے اکلے، بیوی کے سامنے جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، کیسے اس میں جھوٹ بولتے معلوم؟ لوگ زنا کر کے آ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، میں کام ہی نہیں کیا نا، ہے نہیں ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. بیوی کو منوانے کے لیے، بیوی کے ساتھ رشتے کو قائم کرنے کے لیے، بیوی کی محبت کو جیتنے کے لیے یہ چیز ہے حلال. تم اگر حرام کام کر کے آ کے جھوٹ بول رہے ہو تو یہ چیز تو حلال نہیں ہے نا، شریعت اس کے خلاف ہے. بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے، بیوی بھی اپنے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے شوہر سے جھوٹ بول سکتی ہے، لیکن وہیں پر اگر غلط کام کر کے اگر جھوٹ بول رہے تو جھوٹ ہی ہے، وہ تو گنہگار ہے. بھئی اولاد کے ساتھ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے تو شوہر کے ساتھ بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ اپنے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے بولیں گے. آپ غلط کام کر رہے ہیں باہر اور آ کر جھوٹ بول رہے ہیں تو گنہگار ہیں آپ. ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عامر حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو کہہ رہی تھے بیٹا ادھر آؤ، میں کچھ دیتی ہوں تمہیں. یہ سنا نہیں حدیث؟ سنے آپ؟ کچھ دیتی ہوں، ادھر آؤ. اللہ کے نبی پوچھے کہ تم صحیح میں اپنے بیٹے کو کچھ دینا چاہ رہی ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں کھجور دینا چاہ رہی ہوں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ہاں اگر بلا کر نہ دو گی تمہاری زندگی میں ایک جھوٹ لکھا جائے گا. بلا کر اگر نہیں دو گی، تم اپنے بچے کو جھوٹ بوٹ بلا لیے، بیٹا کچھ دے تو ہاں بیٹھے بسا،
سمجھا لیتا، بھلا ڈالتے. ایسا نہیں، بلایا، ارادہ جو رکھا ہے دینے کا وہ بولنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مائی سے اگر دیتی ہے تو سچ پر ہے، اگر تو کیا ہے جھوٹ بولے گی تو تیرے حصے میں جھوٹ لکھا جائے گا، کیونکہ تو نے بچے کو جھوٹ بول کر بلایا ہے. تو آپ کتنے مجرم ہوں گے آپ اندازہ کیجئے. حدیث کے آخری الفاظ ہیں جو میں آگے بتانا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. جب آدمی سچ بولنے کی جستجو کرتا ہے، محنت کرتا ہے اس کے لیے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا نام سچوں میں لکھا جائے گا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے ہمیں حفاظت فرمائے. اللہ نیک اعمال کی حفاظت فرمائے، ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ منافقت سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.